اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ تہجد سے معجزے عطا فرماتا ہے؟ وہ کون سی خاص نشانیاں ہیں جو تہجد پڑھنے والے کی زندگی میں آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں؟ تہجد کی دعائیں مانگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس بندے سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو نہیں آتا۔ تہجد کے معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ اگر تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے؟ کون اس کی تکالیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور پھر وہ کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، تم بس ملنے کا یقین رکھو۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں ہوگا۔ پھر لاڈلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اس کی رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہیں مقدر کی ہر تقسیم، جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو لازم نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کی دعا تو وہ واحد تیر ہے جس کے نشانے کا مقدر خطا نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دعاؤں میں تاثیر کیسے آتی ہے؟ پختہ یقین سے۔ اور یقین کیسے پختہ ہوتا ہے؟ یقین تب پختہ ہوتا ہے جب آپ اپنے رب کو جاننا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے رب کی طاقتوں اور قدرتوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا رب ایسی حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے جو اس دنیا میں اس کے سوا اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایسے آپ کا اپنی دعا پر ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ پھر آپ اپنی ذات کو دیکھ کر نہیں دعا مانگتے بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں با اثر ہوں تو اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگیے، کھل کر مانگیے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ دینے والا ہے اور بس وہی دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ صرف ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک بہت چھوٹی سی چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جبکہ کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کوئی بہت بڑی چیز مقدر کر دیتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ مسلسل تہجد کی نمازیں پڑھنے کے بعد اور دعائیں مانگنے کے بعد کچھ اشارے ہمیں اپنی زندگی میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہماری دعائیں
قبول ہونے والی ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، گلے شکوے کرنا ختم کر دیتا ہے، اس کے دل کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا اہم اشارہ اس کا نیکی کے کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اس کا نیکی کے کاموں کی طرف رغبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا اشارہ اس کی مایوسی ختم ہونے لگ جاتی ہے اور وہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین کرنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا اشارہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تکالیف سناتا رہتا ہے، دکھ بتاتا رہتا ہے اور سجدے میں آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کی دعاؤں کو اور آپ کی تہجد کی عبادتوں کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ سجدے میں بہتے ہوئے ندامت کے آنسو بہت جلد آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے۔